20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل، پس جب پوری کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے، آنس من جانب الطور نارا، انہوں نے دیکھی طور کی جانب آگ، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں لے آؤں آپ کے پاس کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا آگ کی چنگاری لے کے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تپش حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کرواتا ہوں اس شرط پر کہ تو میرے پاس 8 سال رہے، اور اگر 10 سال تو میرے پاس ٹھہرے اور خدمت کرے تو یہ آپ کی طرف سے نیکی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان یہ معاملہ طے ہو گیا۔ قال ذلک بینی و بینک، معاملہ طے ہو گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے، اب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد گزارنے کے بعد اب مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جاتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ بکریاں اور مال بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور اس کے علاوہ خادم بھی دیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی تھے، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تو بہرحال پورا جو گھر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب اپنے علاقے مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور سردی کا موسم تھا، بیوی کو کچھ تکلیف ہوئی، اب آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فلاں جگہ آگ نظر آ رہی ہے، جلتی ہوئی آگ دیکھی کوہ طور پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول چکے تھے اور رات کا اندھیرا تھا، فرمایا کہ جہاں پہ آگ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی انسان بھی ہوں گے، تو میں راستے کی خبر بھی ان سے لے آؤں گا، راستہ بھی مجھے معلوم ہو جائے گا،
اور ان کے پاس آگ ہوئی تو آگ کی چنگاری بھی لے آؤں گا، اور ہم ادھر بھی آگ جلا لیں گے تاکہ تم آگ کے اس شعلے سے لکڑیاں جلا کر آگ جلائیں گے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے تپش حاصل کرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پیچھے گئے، روشنی کے پیچھے گئے کوہ طور کی طرف، تو وہاں پر اللہ پاک کی تجلیات تھیں، اور اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اللہ پاک نے کہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں رب ہوں۔ وہاں ان نور کی تجلی سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور تو آ جا میری طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں معجزات بھی عطا فرمائے، اور اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ مشہور دو معجزے، ایک تو لاٹھی تھی، اور لاٹھی کا واقعہ کئی صورتوں کے اندر آیا، سورۃ الشعراء میں بھی، سورۃ النمل میں بھی، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20 کے اندر بھی یہ واقعہ تفصیلی گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا۔ ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، اور دوسرا یہ کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ بالکل سفید ہوتا، روشن ہوتا، بغیر کسی بیماری کے۔ آج کی ان آیات پاک میں یہاں تک کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرمایا فلما قضى موسى الأجل، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری فرمائی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے، انہوں نے کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں سے، تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس کوئی خبر راستے کی، راستہ بھول چکا ہوں، معلوم کر لوں، شاید ہو سکتا ہے اس آگ کے پاس انسان بھی ہوں۔ او جذوۃ من النار، یا آگ کی چنگاری، آگ کا شعلہ لے کے آؤں۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم تپش حاصل کرو۔ فلما اتاہا، پس جب وہ آئے وہاں، نودیا، آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کی دائیں طرف سے، فی البقعۃ المبارکہ، مبارک خطے میں، اس لیے اس کو مبارک خطہ کہا گیا، وہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ من الشجرۃ، ایک درخت سے، ان یا موسیٰ، آواز کیا دی گئی، نودیا ان یا موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں
جو رب العالمین ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال اپنی لاٹھی، زمین پر ڈال اپنی لاٹھی کو، فَلَمَّا رَآهَا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، تَہْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے۔ اور یہ جو لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے روانگی کے وقت دی تھی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی آئی، یہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اور وہ یوں کرتے کرتے اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ بہرحال یہ تفسیری روایات ہیں، کوئی یقینی یا صحیح احادیث پاک یا قرآن کریم میں بیان نہیں ہے، تفسیری روایات۔ تو فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ سانپ کا نام مختلف آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر حیۃ تسعیٰ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو نیچے ڈالا تو وہ اچانک سانپ بن گیا۔ اور سورۃ القصص میں اس سانپ کو کأنہا جان فرمایا، یہاں سانپ کو جان فرمایا۔ اور سورہ شعراء میں ثعبان مبین، ثعبان کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ سانپوں کے لیے تین طرح کے لفظ ہیں، حیۃ، جان، ثعبان۔ اور حیہ کہتے ہیں عام سانپ کو، جان باریک سانپ ہوتا ہے، اور ثعبان کہتے ہیں بڑے اژدہا کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے طوا اللہ کے پاس جب اس لاٹھی کو ڈالا تھا، جب کلام فرما رہے تھے، تو وہ لاٹھی سانپ بنی تھی، تو وہ چھوٹا سانپ تھا، باریک سانپ تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، تو اس وقت ثعبان مبین بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ تو فرعون کے دربار میں یہ ثعبان تھا، اور جب کہ باقی جگہوں پہ حیۃ، وادی طوا میں چھوٹا سانپ بنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ڈر نہیں، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، ڈر نہیں ہے موسیٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں یعنی دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ معلوم ہوا کہ موذی چیزوں سے طبعاً ڈرنا یہ ایمان کے خلاف اور ایمان کے منافی نہیں ہے۔ تبھی جو ڈر ہوتا ہے وہ انسان بسا اوقات بڑے سے بڑا بہادر بھی ہو، وہ بھی اچانک کوئی چیز راستے میں، حالانکہ کوئی ایسی چیز بھی آئے تو انسان ہے، طبیعت فطرت یہی ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے طبعاً ڈرنا، طبیعت کے طور پر ڈرنا اور خوف کھانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو یہ چیزیں ڈرنے ایمان کے منافی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈالیے اپنی لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا وہ حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹھ پھیر کر بھاگے،
ولم يعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ آگے آ، ڈر نہیں، انک من الآمنین، بے شک آپ امن پانے والوں میں سے ہیں۔ دوسرا معجزہ عطا فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اور ڈال اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید روشن بغیر کسی عیب کے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ، اور ملا لو اپنا بازو اپنے جسم کے ساتھ، جناحک، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جناحک، اور ملا لو اپنا بازو اپنے جسم سے، من الرہب، خوف دور کرنے کے لیے، فذانک برہانان، پس یہ دونوں نشانیاں ہیں، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ اور دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ اپنے بغل میں ہاتھ کو ڈالیں گے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا، اور یہ بغیر کسی بیماری اور عیب کے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ابھی تک سانپ کا خوف تھا، اور اسی طرح ہاتھ کی سفیدی بھی ان کے لیے خوف کا ذریعہ بنی ہوئی تھی کہ یہ اچانک کیا معاملہ ہو گیا۔ تو ان حالات میں اللہ پاک نے فرمایا وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، کہ اپنے بازو ملا لو اپنے جسم سے خوف دور کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ جب ان معجزات سے یا اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھنے سے یا سانپ بن جانے سے آپ کو خوف ہو، آپ خوف محسوس کریں، تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لیں اور انہیں کھلا نہ چھوڑیں، تو آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے خوف دور کرنے کے لیے وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، کہ اپنے بازوؤں کو جسم سے ملا لینا۔ اے موسیٰ تیرا خوف ان اچانک معجزات کی وجہ سے جو دل میں خوف پیدا ہوا تو یہ آپ کے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان کی غیبی امداد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ جتنے بھی مسلمان ہیں مرد بالخصوص، اللہ سب کو دینی غیرت نصیب فرمائے، بالخصوص حکمرانوں کو اللہ دینی غیرت نصیب فرمائے۔ پورے عالم اسلام کے جتنی ممالک ہیں اللہ تمام عالم اسلام کے ممالک کے حکمرانوں کو دینی غیرت اور حمیت عطا فرمائے، اور اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔